بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس بما عملت وهم لا يظلمون. فرمایا ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جب کہ ہر متنفس اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوا ہوگا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اللہ ایک بستی کی مثال دیتے ہیں. وہ امن اور اطمینان کی زندگی بسر کر رہے تھے اور ہر طرف سے اس کو کھلا رزق پہنچ رہا تھا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی. تب اللہ نے اس کے رہنے والوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. اور ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. آخرکار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے. محترم سامعین، یہاں اللہ رب العزت آخرت کا ذکر فرما رہے ہیں. پھر اللہ پاک نے ایک بستی کا بطور مثال کے ذکر بیان فرمایا. ایک قول کے مطابق وہ بستی مکہ کی سرزمین ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینے تشریف لے گئے اور پیچھے سے بارشوں کا سلسلہ رک گیا. اللہ کا نظام ہے، پیچھے سے مالی فراوانی بھی ختم، کیونکہ مکہ کے اندر ان کا جو ماحول تھا ایک تو تجارت کا ماحول تھا، دوسرا تجارت کس پر کرتے تھے؟ اونٹوں کے اوپر کرتے تھے. جب وہاں بارشوں کا سلسلہ رک گیا، وہاں نلکے ٹیوبل وغیرہ اٹھتے ہی نہیں تھے، تو پھر بارش نہ آئے تو سبزہ کیسے؟ تقریباً 7 سال کا عرصہ قحط سالی میں پڑ گیا. اب بھوک سے مرنے لگے. اللہ پاک مثال بیان کر رہے ہیں اور اشارہ اس طرف کر رہے ہیں کہ ہم اس دنیا کو جو بسائے ہوئے ہیں، فرمایا انبیاء اور انبیاء کے تابع داروں کے ذریعے سے ہم نے اس دنیا کو بسایا ہوا ہے.
انبیاء اور انبیاء کے تابع دار، اتباع کرنے والے، ان کے ذریعے سے اس دنیا کو بسایا ہوا ہے، جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی سرزمین پہ رہے، مکہ آباد رہا۔ جب مکہ کے لوگوں نے ان کا وہاں رہنا مشکل کر دیا، یہ ہجرت کر کے مدینے تشریف لے آئے۔ اللہ کی قدرت، مکے اور مدینے کے درمیان کم و بیش 300 میلوں کا فاصلہ ہے۔ 1 منٹ کے لیے سوچو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات جب عرش معلیٰ پہ جا رہے ہیں، اللہ پاک نے ان کے لیے سواری کا انتظام کیا ہے، اور جب مکہ سے یثرب آ رہے ہیں، فرمایا پیدل چلنے کا انتظام کیا ہے۔ وہ الگ بات ہے، بعض جگہ ایسی ہیں جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت کا اظہار کیا اور اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا، لیکن سارا سفر نہیں بٹھایا۔ یہ غار ثور کا الگ واقعہ ہے، لیکن آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اونٹ پر آئے ہیں یا پھر پیدل چل کے آئے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اس لیے یثرب، اس کا مطلب ہے بیماریاں۔ یثرب کے لوگ جگہ جگہ پر کوئی نہ کوئی مرض کا شکار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وہاں سے گزر ہوا، جہاں جہاں سے گزرتے گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اللہ نے وہاں کی وباؤں کو بھی ختم کر دیا۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گئے، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گئے، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج بھی، سحر ہوئی وہاں وہاں جہاں جہاں گزر گئے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدل کیوں چل رہے ہیں؟ جہاں جہاں سے گزرتے گئے بیماروں کو شفائیں ملتی گئی، اور مدینے کا پہلے نام یثرب تھا، نام بھی بدلا، فرمایا اب اس کا نام مدینہ ہے۔ تو بات یہ ہے، آج کے دور کے اندر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں یہ علماء نہ ہوں تو جہان بس پڑے، غلط فہمی ہے۔ حالانکہ علماء کے دم قدم کی وجہ سے اللہ نے اس جہان کو رکھا ہوا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، لا تقوم الساعة حتى يقال لا الہ الا اللہ، فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک اللہ کا ذکر کرنے والے اس دنیا میں ہیں۔ تو اللہ کا ذکر کون کرتے ہیں؟ علماء۔ تم کہو گے قاری صاحب یہ جو عوام الناس ذکر کرتی ہے یہ علماء تو نہیں ہے۔ ارے بھائی دیکھنا، تیرے شہر کی سبز منڈی ہے،
وہاں سے لوگ مال خرید کر اپنے اپنے محلے کی دکانوں پہ لے جاتے ہیں۔ جب سبز منڈی میں مال نہیں رہے گا، دکانوں پہ مال کیسے آئے گا؟ سبز منڈی پہ مال نہیں رہے گا، دکانوں پہ کیسے آئے گا؟ جب سبز منڈی سے مال ختم ہو جائے گا، دکانوں سے خود بخود ختم ہو جائے گا۔ تو علماء دینی مراکز کی منڈیاں ہیں، یہاں سے عوام الناس اللہ اللہ کا سبق لے کر جاتی ہیں۔ یہاں لوگ دین اسلام کی دعوت کا سبق لے کر جاتے ہیں۔ تو سبق دینے والے ہی نہیں رہیں گے تو سبق لینے والے کہاں جائیں گے؟ اس لیے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ جب تک اہل اللہ ہوں گے، علماء ہوں گے، اللہ اللہ کرنے والے ہوں گے، اس وقت تک یہ دنیا فراوانی میں رہے گی۔ جب اللہ اللہ کرنے والے اس دنیا سے چلے جائیں گے، اللہ پوری ہستی کو قیامت کے نقشے میں تبدیل کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس لیے اللہ پاک نے یہاں کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اس دنیا کے اندر تم جو جو کام کرتے ہو، فرمایا قیامت کے دن ہم تمہیں تمہارے کام کا رزلٹ دکھائیں گے۔ یہ نہ سمجھو اچھا کام کر رہے ہو اس کا نتیجہ کہاں جائے گا، یہ نہ سمجھو برا کام کرتے ہو اس کا نتیجہ کہاں جائے گا۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں، فرمایا یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفی کل نفس بما عملت وهم لا یظلمون۔ فرمایا ان سب کا فیصلہ اس دن ہو جائے گا جب کہ ہر متنفس اپنے بچاؤ کی فکر میں لگا ہوا ہوگا، اور ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا، اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔